بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورب اور مبنی کا بیان۔ علم نحو کی تعریف میں مورب اور مبنی کا بیان، اور یہ جو نام ہے یہ دونوں گزر چکے ہیں۔ علم نحو وہ علم ہوتا ہے جس میں مورب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے تینوں کلموں کے آخر کے حالات جانے جاتے ہیں۔ یہاں پہ سبق کا آغاز ہوتا ہے کہ اعراب اور بنا کے لحاظ سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، مورب اور مبنی۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ مورب ہونا، اور بنا ہوتا ہے مبنی ہونا۔ یہ آگے اس کی تعریفیں دیکھتے ہیں۔ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اس کے آخر کا اعراب بدلتا رہتا ہے عامل عمل کرنے والے کے بدلنے سے۔ اس کے شروع میں لفظ بدل دیں تو آخر میں اس کا اعراب، اس کے شروع میں عامل بدل دیں آخر سے اس کا اعراب بدل جاتا ہے۔ یعنی کبھی اس کے آخر میں زبر آتی ہے، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی جزم، اور کبھی ان حرکتوں کی جگہ واو، الف اور یا آ جاتے ہیں۔ اسی سبق میں ہم پڑھیں گے کہ عامل کیا ہوتا ہے۔ عامل وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی پر اعراب آتا ہے۔ مثلا ہم نے پڑھا بسم اللہ، بسم، اسم کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ با کی وجہ سے آئی ہے، تو با نے اس کو زیر دی ہے، جر دی ہے، تو یہ اس کا عامل ہو گیا۔ تو عامل کے بدلنے سے جس کے آخر کا اعراب بدلتا رہے اسے مورب کہتے ہیں۔ جیسے لفظ اسم ہم نے بولا بسمی، با کی وجہ سے اس کے آخر میں زیر آ گئی تو اس وجہ سے یہ مورب ہے۔ اعراب جو ہوتا ہے، اب اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور جزم کو کہتے ہیں۔ تو اعراب جو ہوتا ہے کبھی ان حرکتوں کے ساتھ ہوتا ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ اور جزم کے ساتھ، اور کبھی اعراب آتا ہے واو، الف اور یا کے ساتھ۔ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ کبھی اس کے آخر میں زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، کبھی جزم، اور کبھی ان حرکات کی جگہ پر واو، الف اور یا آتی ہے۔ اس میں مورب کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں۔ متمکن مانا قدرت رکھنے والا، قبول کرنے والا۔ اس کو متمکن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اعراب کو قبول کرتا ہے، اس کے آخر میں اعراب مختلف آ جاتے ہیں اور یہ مختلف اعرابوں کو قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ بولا ہے قادم الغائب، آیا غائب ہونے والا، رأیت الغائب، میں نے دیکھا غائب کو، سلمت علی الغائب، میں نے سلام کیا غائب کو۔ اب لفظ غائب جو ہے 3 بار آیا ہے، 3 جملوں میں آیا ہے۔ ایک دفعہ اس کے آخر میں پیش آئی ہے، ایک دفعہ اس کے آخر میں زبر آئی ہے، ایک دفعہ زیر آئی ہے۔ تو یہ جس کا اعراب بدلتا رہے اس کو مورب بولتے ہیں۔ تو الغائب یہاں پہ لفظ ہے یہ مورب ہے، اس کے آخر کا اعراب بدل رہا ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، جس کا آخر کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کی ایک ہی حالت رہتی ہے۔ یعنی پیش کی بجائے زبر اور زبر کی بجائے زیر نہیں آتی ہوتی۔ جیسے کہ لفظ بولا قادمہ ھذا، یہاں پہ یہ تو پیچھے مثال دی تھی قادم الغائب، قادمہ اس میں فعل تھا اور غائب اس کا فاعل تھا۔ تو فاعل کا قانون یہ ہے کہ جو فاعل جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے آخر میں ہمیشہ پیش آتی ہے، رفع آتا ہے۔ مفعول جو ہوتا ہے اس کے آخر میں ہمیشہ زبر آتی ہے، جیسے رأیت الغائب، میں نے دیکھا غائب کو، جس کو دیکھا وہ مفعول بن رہا ہے، تو مفعول کے آخر میں ہمیشہ زبر آتی ہے۔ سلمت علی الغائب، یہ یہاں پہ جو غائب ہے یہ حرف جار کے بعد آیا، حرف جارہ جو ہے جو اسم پر آ کر اسم کو زیر دیتے ہیں، جر دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ فاعل بن رہا تھا، ایک جگہ مفعول بن رہا تھا، ایک جگہ حرف جر کا مجرور بن رہا تھا، تینوں جگہ اس کا اعراب مختلف ہو گیا۔ اب اس مثال میں دیکھیں قادمہ اسی غائب کی جگہ ھذا آ گیا، قادمہ ھذا، آیا یہ، قادمہ فعل ہے، ھذا اس کا فاعل ہے۔ زرت ھذا، میں نے ملاقات کی اس سے، ھذا یہاں پہ مفعول ہے، میں نے ملاقات کی، ھذا جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے۔ سلمت علی ھذا، یہاں پہ ھذا جو ہے علی حرف جر کے بعد آیا ہے،
لیکن تینوں جگہ اس کا اعراب ایک جیسا ہے، ہاذا ہاذا ہاذا، تو اس کو مبنی بولتے ہیں۔ ان اسباق کی مزید وضاحت جو ہے آگے آتی جائے گی۔ یہاں پہ اس کی تعریف کو صرف سمجھ لیں کہ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے، اور یہ بہت آسان تعریف ہے، کہ جس کے آخر کا اعراب بدلتا رہے عامل کے مختلف ہونے سے۔ اور مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے۔ ان مثالوں میں ھذا جو ہے یہ مبنی ہے، جو کہ ایک حالت پر قائم ہے۔ اس کا ایک اور نام ہے اسم غیر متمکن۔ اسم غیر متمکن۔ اب مبنی کی آگے تین قسمیں ہیں۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں مبنی الاصل۔ مبنی الاصل عربی کا لفظ ہے، مبنی الاصل، جو اصل میں ہی مبنی ہے، جب سے بنے ہیں تو وہ مبنی ہے۔ مبنی الاصل کے مشابہ، مشابہ ہوتا ہے کسی جیسا ہونا۔ وہ لفظ جو اصل میں تو مبنی نہیں تھے لیکن مبنی جیسے ہیں، مبنی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں شکل صورت میں، انہیں کہتے ہیں مبنی الاصل کے مشابہ۔ اور غیر مرکب وہ لفظ ہوتا ہے، نحو میں آپ نے پڑھا ہے مرکب، جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے تو اسے مرکب بولتے ہیں۔ غیر مرکب جو کسی جملے میں نہ آئے، کسی کلام میں نہ آئے، اکیلا لفظ ہو، تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ وہ جو مبنی الاصل کی تعریف کے جو اصل میں مبنی ہو، جب سے بنا ہے تو مبنی ہو۔ آگے تعریف لکھی ہے، مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اصل وضع میں مبنی ہو۔ وضع کا معنی ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے وعدہ، یادہ کا معنی ہوتا ہے بنانا۔ اصل وضع میں مبنی ہو، جب سے وہ لفظ بنا ہے تو وہ مبنی ہی ہے، اس کا اعراب بدلتا نہیں کسی صورت میں۔ وہ جب سے بنا ہے تو مبنی، اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہے، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں ہوا۔ دو قسمیں پڑھی ہیں نا، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل وہ ہے جو اپنی خود اصل کے اعتبار سے جب سے بنا ہے تو مبنی ہو، اور مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے جو بنا تو مبنی نہ ہو لیکن مبنی الاصل جیسا ہو، اس کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہو، اس جیسے سے شکل جو ملتی جلتی ہو، یا کوئی صفت اس کے ساتھ ملتی ہو، تو اس کو مبنی الاصل کے مشابہ کہتے ہیں۔ تو مبنی الاصل وہ کلمہ ہوتا ہے جو اصل وضع میں جب سے بنا ہے تو مبنی ہے، کسی دوسرے کلمے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہیں ہوا۔ اور جو کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے، کسی مبنی کے جیسا ہونے کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مبنی الاصل کے مشابہ۔ مبنی الاصل کی چار قسمیں ہیں۔ فعل ماضی، فعل تین پڑھے ہم نے، ماضی، مضارع اور امر۔ ان میں دو فعل مبنی ہے، ماضی اور امر مبنی ہے، اور جو فعل مضارع ہے وہ معرب ہے، اس کا آخر کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ تو مبنی وہ کلمہ ہوا جو جب سے بنا ہے، مبنی الاصل جب سے بنا ہے تو وہ مبنی ہو، کسی دوسرے کلمے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ اس کی چار قسمیں ہیں، دو تو فعلوں میں ہیں، فعل تین ہے کل، ماضی، مضارع اور امر۔ اس میں ماضی اور امر حاضر معروف، یہ جو دو فعل ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب بدلتا نہیں ہے۔ اور تمام حروف جتنے بھی حرف ہیں، چاہے وہ حروف جارہ ہے، حروف استفہام ہے، حروف شرط ہیں، کچھ بھی ہیں، تو وہ سارے بھی مبنی ہوتے ہیں۔ اور جو جملہ ہوتا ہے یہ بھی مبنی ہوتا ہے، جملہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ یہ چار ان کو کہتے ہیں مبنی الاصل۔ یہ اصل میں مبنی ہے، یعنی جب سے بنے ہیں، ان کو بنایا ہی مبنی کیا ہے، انہیں مبنی رکھا گیا ہے، اور ان کے آخر میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا، ان کا آخر کا اعراب بدلتا نہیں ہے۔